الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور اپنی تقریر کا آغاز ایک نصرانی اخبار نویس کی اس تبصرہ اور رپورٹ سے کر رہا ہوں جس نے دنیا بھر کے صحافیوں کو دعوت تحریر دی تھی کہ ہر ایک اپنی پسندیدہ شخصیت پر کوئی مضمون لکھ بھیجے جو انسانی برادری کے لیے یکساں واجب الاحترام ہو، جس کی شخصیت کا سب اعتراف و اقرار کرتے ہوں۔ حضرات، ذرا اس تبصرہ کو غور سے سماعت فرمائیں۔ وہ لکھتا ہے، میں نے لقمان کی دانائی پڑھی، ارسطو کی منطق اور فلسفہ پڑھا، ابو علی سینا کی حذاقت و طبابت پڑھی، رستم و سہراب کا جائزہ لیا، لینن و کارل مارکس کے فارمولے پڑھے، مشرق و مغرب کی ساری لیڈرشپ اور عرب و عجم کے تمام لیڈروں کا بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے ایسا قائد جس کی شخصیت کا ہر پہلو بے داغ اور محبوب ہو، جس سے اپنے اور پرائے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے کہ دوسرے اگر کسی میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وقتی ہے، علاقائی ہے، یا اس کی اپنی قوم تک تعلق رکھتی ہے اور وہ محدود ہے۔ ڈاکٹر مچل ہارٹ ڈاٹ سیڈ نے کہا تھا، "He was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level." در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا ہر جز انقلاب آفری پیغام آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شعبہ زندگی کا بھی مطالعہ کیا جائے، شفقت ہی شفقت اور رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جس کو گالیاں دی گئی ہو اس نے تحفے پیش کیا ہو، جس پر پتھر برسائے ہو اس کو گلدستہ پیش کیا ہو۔ اگر وہ مثال اور نمونہ ملے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملے گا۔ کون نہیں جانتا، فتح مکہ کے بعد شہر حرم میں دشمنان اسلام سرداران قریش جمع تھے۔ ان میں وہ بھی تھا جس نے راہ مبارک پتھر برسائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جس نے گردن مقدس پر اوجھٹ ڈالی تھی، ان میں وہ ننگے انسانیت بھی تھے جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمناک طریقے پر شہید کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دکھی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش والو، کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش مجاز میں سناٹا چھائے ہوا تھا، تار اڑ گئے، آواز میں رحمت کی بو آ رہی تھی، رحمت کا سہارا لے کر بولے، خیر اخ کریم وابن اخ کریم، آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، شریفوں سے نیکی کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ پھر اعلان فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کو امان ہے، آج جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، آج جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ نہیں معافی کا دن ہے۔ سخی وقت حاتم تائی کی بیٹی صفانہ
سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قیدی بن کر آئی. وہ ننگے سر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رومال لا کے اس کے سر پر ڈال دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور وہ رومال جس کے ایک ایک دھاگے اور عفت و پاکیزگی پر فرشتے رش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے, چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی, اپنی ہو یا پرائے. جس طرح بے پردگی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں, اسی طرح اوروں کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جاؤ بیٹی, تیرے باپ کی نیک نامی اور انسان دوستی کے صلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انقلابی کردار تھا جس نے دنیا کو مسخر کر دیا. کہنے والے نے سچ کہا ہے, لکھنے والے نے سچ لکھا ہے, سننے والے نے سچ لکھا ہے, اور آپ بھی انشاءاللہ سچ ہی سنو گے. تلوار سر کاٹتی ہے, کردار دل جیتتا ہے. تلوار کی پہنچ گلے تک, کردار کی پہنچ دل کی گہرائی تک ہوتی ہے. جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں کردار فتح کا جھنڈا گاڑتا ہے. تیر و تلوار کی طاقت سے زمین تو چھینی جا سکتی ہے مگر کبھی کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا. دلوں کو جیتنے کے لیے ضرورت ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں. دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں. شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں. رہے سلامت پلانے والا